کہ ماہ مبارک کے اندر نیکیاں کمانے والے، خیر کمانے والے، بھلائی کمانے والے، اللہ کے قرب کی طرف جانے والے، ایسا تو نہیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہوں، اور رمضان پکار کر دور سے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ میں تو آیا تھا جب تو میں نے تمہیں ایک وقت کے لیے حلال بھی چھڑا دیا تھا، حلال بھی چھڑا دیا تھا، چھڑایا تھا کہ نہیں چھوڑا؟ سحری کے بعد آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھائی، آپ نے فروٹ نہیں کھائے، آپ نے سبزی استعمال نہیں کی، آپ نے مشروبات نہیں پیے، ساری چیزیں یہ حلال ہیں۔ میں تو وہ تھا کہ ایک وقت کے اندر تم سے حلال چھڑا دیا تھا کچھ وقت کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، کہ کل کو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی حرام پیش کرے نا، ایسے ٹرے میں رکھ کے ڈالر شالر، سونا اور ہیرے اور جواہرات، جو آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے، جو آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا اندر سے ضمیر پکار اٹھے، اندر سے دل پکار اٹھے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر حلال تو چھوڑ دوں اور اب اسی اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے میں حرام اپنے لیے لے لوں، اپنی اولاد کے لیے لے لوں، اپنے کنبے قبیلے خاندان کے لیے لے لوں۔ جو مومن اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ دیتا ہے اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حرام تو پہلے ہی حرام ہے، وہ حرام کو چھوڑ دے، وگرنہ باغ اجڑ جائے، باغ اجڑ جائے گا۔ اور باغ تو ایسے بھی اجڑتا ہے، دنیا کے باغ، انسان کی نیت کیا ہے؟ انسان کی نیت کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ نے دیکھا مشہور وہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں، سبق دینا مقصود ہے، کہ جب ایک بادشاہ سفر کے دوران بھول جاتا ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، ایک باغ میں آتا ہے اور ہرا بھرا باغ دیکھتا ہے، اور اس باغ کے مالک کو کہتا ہے ایک پانی پلا دے گلاس، انار توڑا نچوڑا، ٹھنڈا میٹھا گلاس اس کو پلایا، پینے کے بعد بجائے الحمدللہ کہنے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے، نیت میں فطور آ گیا، نیت میں فطور آ گیا، اور فطور یہ آیا کہ جب میں اپنی مسند پہ جاؤں گا اس باغ کو سرکاری تحویل میں لے لوں گا، بس یہ فطور آیا۔ دوبارہ پانی مانگا، دوبارہ جب وہ لایا تو آدھا سا گلاس، یوں پیا تو ذائقہ بھی خراب، رنگت بھی خراب، مقدار بھی کم۔ تو کہنے لگا نوجوان وہ پہلے انار جس بوٹے سے توڑ کے لایا تھا اس بوٹے سے توڑ کے لا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا بوٹا تو دور کی بات ہے، میں نے ٹہنی بھی نہیں بدلی، ٹہنی بھی نہیں بدلی، اسی ٹہنی سے پہلا توڑا تھا، اسی ٹہنی سے یہ، یار عجیب ہے، پہلا اتنا ٹھنڈا میٹھا خوش ذائقہ اور بھرا ہوا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو سوچ کے کہنے لگا میری سمجھ میں اور کوئی بات نہیں آتی، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی بادشاہ ہے، حیران پریشان، اس نے کہا یہ نوجوان یار تیرا بادشاہ کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، اس کی نیت یہ باغ۔ کہنے لگا نہیں مجھے لگتا ہے ایسے ہی، آپ دیکھتے نہیں کہ باغ کے درختوں کے پتے بھی مرجھا گئے ہیں، پتے بھی مرجھا گئے ہیں۔ سمجھدار بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، صرف نیت کے فطور سے ایسا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا ہاں ہاں ہاں، جب بڑوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں تو پوری دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، نحوست پھیل جاتی ہے، فساد پھیل جاتا ہے، نحوست پھیل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد اللہ سے کان ملائی، اللہ اتنی نیت، اس کی نحوست اتنی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نوجوان کو نہیں بتایا کہ لگا اچھا ایک گلاس اور پلا دے، میں جا رہا ہوں، رخصت ہوتے وقت ایک گلاس اور پلا دے۔ وہ گیا، ایک انار توڑا نچوڑا، اور اب پورا بھرا ہوا گلاس، خوش ذائقہ ٹھنڈا۔ وہ تو کہہ رہا تھا بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اب کیا ہوا؟ تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے ٹھیک بھی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے ٹھیک بھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا۔ اللہ نے سورہ قلم کے اندر قرآن میں ایسی مثال بھی دی ہے دنیا کے باغ کی، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ یہ ذرا سورہ قلم نکال کے یہاں سے آپ پڑھیے گا، آپ کو ایک عجیب، یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ وہ چند نوجوان جو بھائی جن کا والد کیا کرتا تھا کہ باغ کی جب آمدنی ہوتی تھی پھل توڑتا تھا تو اس وقت کچھ مسکین غریب اکٹھے ہوتے تھے، اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، اور باغ کی فصل اٹھا کے گھر چلا گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد شہزادوں نے کہا ہم تو جدید اور ماڈرن جن کے آدمی ہیں، ہمارے باپ تو بڑا پرانا دماغ رکھنے والے تھے، ایسے ہی لوگوں میں پھل تقسیم کرتے رہے، تو ہمیں تو یہ تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ انہی چیزوں سے تو باغ پھلتے ہیں، انہی چیزوں سے تو باغوں کے اندر بہار آتی ہے، انہی چیزوں کے اندر تو رزق میں برکت آتی ہے۔ لیکن آپس میں خفیہ میٹنگ کی، بھائیوں نے کل ایسا کریں گے، صبح چلیں گے،
صبح چلیں گے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ سارا دماغ اس پہ لگا دیا کس نہ کس طرح بس سویرے سویرے پھل توڑ لیں، نہ کسی مسکین کو پتہ چلے، نہ غریب کو، نہ فقیر کو، بس پھل توڑ کے لے آئیں گے، اور چپکے سے صبح ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں، اٹھو اٹھو اٹھو، اور چلنا بھی آہستہ آہستہ ہے، فوجیوں کی طرح لیفٹ رائٹ نہیں کرنی، ٹھک 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 نہیں کرنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو جائے۔ قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے چپکے سے چلنا ہے، بات بھی اونچی آواز سے نہیں کرنی، یہ نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن پاک کہ دیکھ لیجئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، تو ایک کی زبان سے جملہ نکلا کہ ہم تو بھول گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، زمین کیا وہ ہم کہیں اور نکل آئے ہیں اور نہیں نکل آئے ہیں۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے، تم رات کو نیند کے عالم میں سوئے ہوئے تھے، اور فرشتوں نے اس باغ کے اوپر پورا جھاڑو پھیر دیا، ہوا نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دی، اجڑی ہوئی ایک بستی اور ویران جگہ بنی ہوئی تھی جہاں باغ تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نیت کی برائی کی اتنی نحوست ہے، جب عمل برا ہوگا تو باغ نہیں اجڑے گا۔ تو اس لحاظ سے جتنے رمضان میں ہم اعمال کرتے رہے یا زندگی میں کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، اس کے لیے چکنا ہونا بڑا ضروری ہے، چکنا ہونا بڑا ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہماری نیکیوں پر پانی پھیرتا رہے، شیطان ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا رہے، ہم عادات نہ بدلیں، اسی طرح کی عادات باقی رہیں، تو اس طرح کی پرانی بری عادات تو نیکیوں پر پانی پھیر دیں گے۔ اس اعتبار سے رمضان کا یہ پیغام کہ میں تو جا چکا ہوں، قرآن کہیں نہیں گیا، دین کہیں نہیں گیا، اسلام کہیں نہیں گیا، شریعت کہیں نہیں گئی، شریعت کا نظام کہیں نہیں گیا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ پھر تم جب جنت میں جاؤ گے نا، جب اپنے باغ دیکھو گے تو کس طرح دیکھو گے؟ سورہ زمر میں وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب اہل ایمان متقی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، گروہ در گروہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وَقَالَ لَهُمْ حَضْرَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اس وقت خوشی کا، مسرت کا، اطمینان کا، چین کا، سکون کا کیا عالم ہوگا کہ ایسے دروازہ کھلے گا اور آگے پروٹوکول دینے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور ان کی معصوم زبانوں سے یہ جملہ نکل رہا ہوگا، سلام علیکم، سلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب داخلے کے بعد کبھی بھی تم نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ کی وراثت مل جائے گی۔ اس لیے جو باغات آپ نے رمضان میں لگائے ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کے ارد گرد تقوی کی باڑ لگا دیں، شیطان کے ہر حملے کو ناکام بنا دیں۔ انشاءاللہ اسی آیت کا مصداق بن کر میں بھی، آپ بھی، سارے اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔